حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ بندر بن گیا۔ یہ امام احمد بن حجر مکی شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زواجر ہیں، جن کا سن وفات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس کتاب کی دوسری جلد میں ایک بڑا ہی عبرتناک واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ صالح عمر عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والے سے بتایا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں عاشوراء کے دن مدینہ شریف کے قریب فقیر بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دن امامیہ قباء عباس میں اکٹھے ہوتے تھے۔ جب وہ قباء میں اکٹھے ہوئے تو میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، مجھے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کچھ دیجیے۔ یہ سوال حضرت صدیق اکبر پاک کا ذکر کر کے اور آپ کی محبت کا ذکر کر کے کیا کہ ان کی محبت میں کچھ دیجیے، آگے پھر کیا ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری بات سن کر ایک بڑے شخص نے میرے پاس آ کر کہا، بیٹھ جا یہاں تک کہ ہم فارغ ہو کر تجھے کچھ دیں۔ میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گئے۔ پھر وہ شخص میری طرف آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر لے گیا۔ گھر میں داخل کرنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا اور 2 غلاموں کو مجھ پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے پیچھے رسی کے ساتھ باندھ کر بری طرح مارا پیٹا۔ پھر اس بڑے شخص نے ان غلاموں کو میری زبان کاٹنے کا حکم دیا تو انہوں نے اسے کاٹ دیا۔ اس کے بعد اس نے انہیں میرے کندھے کھولنے کا حکم دے کر مجھ سے کہا، تو نے جس کی محبت میں مانگا تھا اس کے پاس جا کہ وہ تیری زبان لٹا دے، اور ساتھ چیلنج بھی معاذ اللہ تعالیٰ کیا، جا ابوبکر صدیق جن کی محبت میں مانگا ان سے کہہ، اب ان سے مدد مانگ، اللہ اکبر، ان سے جا کے اپنا مسئلہ حل کروا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہاں سے نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ اقدس کی طرف آیا اس حال میں کہ تکلیف اور درد کی شدت سے میں رو رہا تھا، اور دل میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں مجھے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہ تکلیف پہنچی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوست حق پر ہے، میں چاہتا ہوں میری زبان میری طرف لوٹ آئے۔ میں نے حجرہ اقدس میں درد کی شدت بے چینی کی عالم میں رات بسر کی، آخر مجھے اونگ آ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا میری زبان گزشتہ حالت پر لوٹ آئی ہے۔ میں بیدار ہوا تو واقعی اسے پہلے کی طرح صحیح و سالم پایا، میں کلام بھی کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، سب تعریف اللہ عز و جل کی ہے، اس نے مجھے میری زبان لٹائی۔ اب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور زیادہ محبت ہو گئی۔ اب اگلا سال جب آتا ہے تو پھر یہ محبت جو ہے کا جوش پھر وہاں پہ لے کے جاتا ہے۔ اگلے سال پھر کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں، جب دوسرے سال عاشوراء کا دن آیا، وہی لوگ اپنی عادت کے مطابق اکٹھے ہوئے تو میں نے قباء کے دروازے پر آ کر کہا، میں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو حاضرین میں سے ایک نوجوان نے میرے پاس آ کر مجھ سے کہا، بیٹھ جا یہاں تک کہ ہم فارغ ہو جائیں۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو وہ نوجوان میری طرف آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اسی گھر کی طرف لے گیا اور گھر میں داخل کر کے میرے سامنے کھانا پیش کیا۔ ہم نے کھانا کھایا اور جب ہم فارغ ہو گئے تو وہ نوجوان کھڑا ہو گیا اور گھر کے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر رونے لگا۔ میں یہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا کہ اس کے رونے کا سبب ہے تو میں نے کمرے میں ایک بندر بندھا ہوا دیکھا۔ میں نے اس سے اس کا ماجرا پوچھا تو وہ اور زیادہ رونے لگا۔ میں نے اسے خاموش کرایا یہاں تک کہ وہ پرسکون ہو گیا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، تجھے اللہ عز و جل کا واسطہ مجھے اس کا حال بتاؤ۔ اس نے بتایا، اگر مجھے قسم دیں کہ اہل مدینہ میں سے کسی کو نہیں بتائیں گے تو میں بتاتا ہوں۔ میرے حلف دینے پر اس نے بتایا کہ پچھلے سال میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عاشوراء کے دن امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کسی چیز کا سوال کیا تو میرے باپ نے اس کا ذمہ اٹھایا۔ وہ امامیہ اور اہل تشیع کا سرگنا تھا اور اسے کہا، بیٹھ جا یہاں تک کہ ہم فارغ ہو جائیں۔ جب وہ فارغ ہو گئے اسے اس گھر میں لے آیا اور اس پر 2 غلام مسلط کر دیے جنہوں نے اسے خوب مارا اور پھر اس کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تو اسے بھی کاٹ کر اس شخص کو باہر نکال دیا۔ وہ اپنے راستے پر چل دیا۔ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ جب رات کا وقت ہوا اور ہم سو گئے تو میرے باپ نے ایک بہت سخت چیخ ماری جس کی شدت سے ہم بیدار ہو گئے۔ ہم نے اسے اس حال میں پایا کہ وہ مسخ ہو کر بندر بن چکا تھا۔ ہم اس سے گھبرا گئے اور اسے اس کمرے میں داخل کر کے باندھ دیا اور لوگوں پر اس کی موت ظاہر کی۔ اب میں اس پر صبح و شام روتا رہتا ہوں۔ اب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے باپ نے جس کی زبان کاٹی تھی کیا اسے دیکھ کر پہچان لوگے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم نہیں۔ تو میں نے اسے بتایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں ہی وہ شخص ہوں جس کی زبان تیرے باپ نے کاٹ دی تھی۔ اور پھر میں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عقیدت اوندے منہ گر پڑا اور میرے سر اور ہاتھوں کو بوسہ دیا، پھر مجھے کپڑے اور دینار دیے اور مجھ سے پوچھا، اللہ عز و جل نے آپ کی زبان کیسے لٹائی؟ تو میں نے اسے بتایا اور اپنی راہ لی۔ یہ صدیوں پہلے امام احمد بن حجر مکی شافی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کر گئے کہ وہ بندہ جس نے حضرت صدیق اکبر پاک کے ساتھ جو ہے وہ نفرت کی اور آپ کی محبت کو معاذ اللہ تعالیٰ چیلنج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عبرت بنا دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سیدنا صدیق اکبر تعظیم اور ادب کرنے کی توفیق دے اور ان کے گستاخوں سے اور ان کی گستاخی سے اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔